فرمایا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون احسب الناس، یہ کیا سوچتے ہیں لوگ، ان یترکوا ان یقولوا آمنا، یہ کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف اس بات پر کہ وہ مومن کہلائے، دعوی ایمان کر کے انہیں چھوڑ دیا جائے گا، آزمایا نہیں جائے گا۔ قرآن کہتا ہے ناممکن، جو بھی اللہ سے تعلق قائم کرے گا اسے آزمایا جائے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم گروہ انبیاء اپنے اپنے مقام اور مرتبہ کے لحاظ سے آزمائے جاتے ہیں، جس کا مرتبہ جتنا بلند ہوگا آزمائش اتنی کڑی ہوگی۔ اور اپنے بارے میں فرماتے ہیں اگر مجھے مقام محبوبیت ملا ہے تو آزمائشیں بھی اتنی کڑی ہوئی، مجھے جن دکھوں سے گزرنا پڑا، مجھے جن آزمائشوں سے گزرنا پڑا، مجھے جن آلام سے گزرنا پڑا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے دکھ، اگر میری اذیتیں، اگر میرے آلام کا کچھ حصہ پوری کائنات انسانی پر تقسیم کیا جائے تو آبادیاں خالی ہو جائیں، لوگ چیختے ہوئے ویرانوں کی طرف نکل جائیں، تڑپ تڑپ کے جان دے دیں، میں نے راہ حق میں جو دکھ اٹھائے، جو اذیتیں برداشت کی، ان اذیتوں اور ان دکھوں کا عشر اشیر بھی پوری کائنات برداشت نہیں کر سکے گی۔ آزمائش ہوگی۔ لاہوری گیٹ والوں، یہ لاہوری گیٹ ہے یا لوہاری گیٹ ہے؟ غنیمت ہے۔ لاہوری گیٹ والوں، پشاور والوں، آزمائش ہوگی۔ آزمائش ضروری ہے، کمپلسری ہے۔ جو اس کا بنے گا آزمایا جائے گا، یہ اس کی مرضی۔ آزمائش کی جو ادا پسند کرے وہی اپنا لے، چاہے تو آنسو میں آزمائے، چاہے تو مسکراہٹوں میں آزمائے۔ مسکراہٹیں بھی آزمائش ہوتی ہیں۔ آپ نے سمجھا کہ آنسو آزمائش ہے، آپ نے سمجھا دکھ آزمائش ہے، میں کہتا ہوں مسکراہٹیں بھی آزمائش ہیں۔ ارباب علم و دانش، میرے عزیز نوجوان، بڑھاپا تو آزمائش ہے ہی، جوانی بھی آزمائش ہے، اسرت تو آزمائش ہے ہی، یسرت بھی آزمائش ہے، غربت تو آزمائش
تونگری اور سروت بھی آزمائش ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ سیرت و کردار کا جب تجزیہ فرمائیں گے، مطالعہ فرمائیں گے تو دونوں رنگ نظر آئیں گے. کوئی آنسو میں آزمایا جا رہا ہے، کوئی مسکراہٹوں میں آزمایا جا رہا ہے. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں بتاؤں کہ آنسو کی آزمائش اتنی سخت نہیں ہے جتنی مسکراہٹوں کی آزمائش سخت ہے. آنسو میں تو وہ خود بخود یاد آتا ہے. کسی وقت کے بڑے فرعون کو جب 104, 105, 6 کے ٹمپریچر پہ بخار چڑھا ہوا ہو، جسم دہک رہا ہو، تو خود بخود یا اللہ رحم کر، یا اللہ رحم کر. کبھی جس کے زبان پہ اللہ کا نام نہیں آیا، بخار کی حدت و شدت خود بخود اس کے زبان پہ اللہ کا نام لے آتی ہے. لیکن جب صحت ہو، شباب ہو، جوانی ہو، فراغت ہو، دولت ہو، آسودگیاں ہوں اور آسانیاں ہوں، اس وقت اگر کوئی اللہ کو یاد کرے اور اسے نہ بھلائے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. بڑھاپے کے سجدے بھی غنیمت ہیں، لیکن جوانی کے سجدوں کی کیا بات ہے. بڑھاپے میں تو ضعیف جھک ہی جاتا ہے بیچارہ. ویسے بھی جب تن میں ریشہ پڑ جائے، پیری سے گردن جھک جائے اور فطرت پکار پکار کے کہے اب تو جھک سجدے میں ہو سرکش خدا کے سامنے، تو وہ جھک ہی جاتا ہے. لیکن جب شریانوں میں گرم گرم خون کی روانی ہو، عزائم میں جولانی ہو، نفس امارہ مائل بشیطانی ہو، امنگوں میں مد و جزر ہو، عزائم میں تلاطم ہو، اس وقت اگر کوئی اپنی جوانی اور اپنے شباب کو اپنے محسن اعظم کے آگے جھکا دے تو کیا بات ہے. میں کہا کرتا ہوں بڑھاپے کے ہزاروں سجدے جوانی کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ میرے جوانوں کو آہ سحرگاہی عطا فرمائے. اللہ میرے جوانوں کو رات کے سناٹے میں اپنے معبود کے سامنے جھکنا نصیب فرمائے. ان لمحات کو نہ گنوانا. یہ بہت تھوڑا سا عرصہ ہوتا ہے اور لوٹ کر نہیں آتا. پھر جھکا ہوا تھا نا بوڑھا، یوں یوں چلتا ہوا جا رہا تھا، لکڑی ہاتھ میں اور یوں یوں. ایک بچے نے دیکھا تو قریب آ کے کہنے لگا بابا کیا ڈھونڈتے ہو. ہائے ہائے، بابے کے آنسو نکل گئے. حسرت سے بچے کو دیکھ کے کہنے لگا بیٹا جوانی کھو گئی ہے وہی ڈھونڈ رہا، وہ لوٹ کے نہیں آئے گی. یہ مختصر سا انتہائی شارٹ پیریڈ ہوتا ہے جو گزر جاتا ہے تو لوٹ کے نہیں آتا. اس پیریڈ میں کچھ یادیں ترتیب دے دو. رات کی تنہائی میں ذرا اللہ سے باتیں کر کے دیکھو. ادھر ادھر بھٹکتے ہو، بندوں سے امیدیں قائم کرتے ہو، لوگوں سے آرزویں وابستہ کرتے ہو، عزیزوں رشتہ داروں کے آگے جھولی پھیلاتے ہو، حکمرانوں کے در پہ بے ضمیر بن کر کاسہ گدا پھیلاتے ہو. کبھی اس سے بھی تو مانگ کے دیکھو جو اپنے در پہ آنے والے کو تانا دیے بغیر اس کا دامن بھر دیتا ہے. مسکراہٹوں میں بھی آزماتا ہے، آنسو میں بھی آزماتا ہے. خلیل اللہ کو آزمایا مسلسل آنسو، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمایا مسلسل مسکراہٹیں، مسلسل مسکراہٹیں.
بعض لوگوں کا خیال یہ ہے ولی اللہ بننے کے لیے کنگال ہونا ضروری ہے، جس کے کپڑے اچھے ہوں لوگ اس کو ولی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھو جی اللہ والا بنتا ہے، لباس تو دیکھو، قیمتی عطر لگا رکھا ہے، کیوں حضرت مفتی صاحب؟ ہاں، نادان دوستوں کے شر سے اللہ محفوظ رکھے، نادان دوستوں کے شر سے اللہ محفوظ رکھے۔ اور یہ میں ولی اللہ کی بات نہیں کر رہا، نبی اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ سلطنت ملی، بادشاہی ملی، اور ملی بھی ایسے نہیں، مانگی اللہ سے حضرت سلیمان نے۔ فرمایا رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی۔ میرے رب سب سے پہلے تو میری عاقبت سنوار دے۔ پیغمبر کی ڈیمانڈ ہے نا، نبی کو کتنا اچھا طریقہ آتا ہے مانگنے کا اپنے داتا سے۔ فرمایا رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، میرے رب سب سے پہلے تو میری عاقبت سنوار دے، اور دنیاوی زندگی میں مملکت عطا فرما، سلطنت عطا فرما، اور سلطنت و مملکت بھی تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تیری دھرتی پر تیرا قانون جاری کر سکوں، اس لیے حکومت نہیں مانگتا کہ ایوبیہ میں عیاشی کر سکوں۔ ہاں، سلطنت عطا کر، حکومت عطا کر، عصا کسی کے پاس نہیں ہے، اور عصا یہ عصا ہے، عصا کی توہین کرتے ہو، اسے مارنے سے تو ٹٹو بھی نہیں چلے گا، آسان ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد، چلو آسان ہو تو ندیمی ہے کار بے بنیاد، مل گیا۔ الہ العالمین عطا کر، عطا کر مجھے تاکہ میں بیماروں کو سیدھا کر سکوں۔ مدنی جی کتنی اچھی ہیں تیری قراردادیں، سبحان اللہ، کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی زبان ہے، کتنی خوبصورت ہیں تیری قراردادیں، مانی نہیں جائیں گی۔ پچھلے سال بھی آپ نے قراردادیں پاس کی ہوں گی، اس سے پہلے سال بھی قراردادیں آپ نے پاس کی ہوں گی، آئندہ بھی آپ کی ریزولیشنز پاس ہوتی رہیں گی، بڑی خوبصورت، بڑے حسین عنوان، لیکن مانی نہیں جائیں گی جب تک یہ نہیں ہوگا۔ بغیر کسی تکلف کے عرض کرتا ہوں، پولیس والے اگر تسبیح لے کر رات کو نکلیں اور گلیوں میں اللہ ہو کا ذکر کرتے پھریں، چور ان سے ڈریں گے؟ چوروں نے کسی کا کھسکار سنا، چور بڑا بدبخت ہوتا ہے، اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے۔ چمگادڑ بھی اگر کسی کونے میں پر مار دے تو اس کی جان نکلنے لگتی ہے۔ کھسکار سنا گلی میں، اس نے کاروائی روک کے بھاگنا چاہا، جو ہی نقب سے سر باہر نکالا تو دیکھا مولانا صاحب تہجد کے لیے جا رہے تھے، ساتھی سے کہنے لگا اپنا کام جاری رکھو، مولوی جا رہے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔
اس سے ڈرنے کی کیا بات ہے؟ یہ بہت ضروری ہے، آپ سمجھے گے نہیں؟ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے مانگا یہ الہ العالمین یہ عطا کر تاکہ میں بیماروں کو سیدھا کر سکوں، متکبرین اور فرعونوں کو، وقت کے فرعونوں کو سیدھا کر سکوں، مملکت عطا کر۔ اور الہ العالمین مملکت بھی ایسی چاہتا ہوں کہ پھر میرے دور میں ایسی سلطنت کسی اور کو نہ ملے، لا ينبغي لأحد من بعدی۔ جب مانگی ہے تو کام کی چیز کیوں نہ مانگے؟ رب العالمین نے فرمایا ہم نے اپنے پیغمبر کو منہ مانگی دولت عطا کی، ہم نے اپنے نبی کی آرزو پوری کر دی، سلطنت عطا فرمائی۔ اور سلطنت بھی وہ کہ دھرتی پر حکومت، انسانوں پر حکومت، حیوانوں پر حکومت، پرندوں پر حکومت، ہواؤں پر حکومت۔ قرآن کہتا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم نے ہواؤں کو بھی پابند کر دیا، باد سرسر کی تیزی کو بھی روک دیا، باد صبا کی لطافتوں کو بھی روک دیا۔ ٹھہر جاؤ، انتظار کرو، سلیمان کی انگلی جدھر اٹھتی جائے تم اپنی پرواز کی وہی راہ متعین کر لو۔ تجری بامرہ رخاء، ہوائیں سلیمان علیہ السلام کے اشارے پر چل رہی ہیں، جانور محکوم، پرندے محکوم۔ قرآن کہتا ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ لشکر سلیمانی تیار ہوا، اس لشکر میں انسان بھی شامل ہیں، حیوان بھی شامل ہیں، پرندے بھی شامل ہیں۔ احقاق حق اور ابطال باطل کے پروگرام پر سلیمانی لشکر رواں دواں ہے۔ قرآن کہتا ہے حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ایک وادی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آیا، ایک وادی میں۔ قرآن کہتا ہے حتی اذا اتوا علی واد النمل، چیونٹیوں والی وادی، جہاں چیونٹیاں بہت تھیں، چیونٹیوں والی وادی، وادی نمل۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، ایک نملہ نے، ایک چیونٹی نے اپنی برادری کو خطاب کرتے ہوئے کہا جلدی جلدی اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں روندی نہ جاؤ، کہیں بلڈوز نہ ہو جاؤ، گھس جاؤ اپنے بلوں میں اور اپنے سوراخوں میں۔ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان، کہیں تمہیں سلیمان اور اس کا لشکر کچل نہ ڈالے۔ سوال ہوا پیغمبر تو بڑا رحم دل ہوتا ہے، وہ اس کمزور
اور حقیر مخلوق کو کیوں کر روندے گا؟ قرآن کلام فطرت ہے نا، فوراً جواب دیا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جان بوجھ کر تو نہیں روندیں گے، تم چھوٹی چھوٹی ہونا، نظر نہیں آتی ہونا، اس لیے انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تم روندی جاؤ گی۔ چیونٹی کو بھی پتا ہے، چیونٹی کو بھی یہ معلوم ہے کہ پیغمبر انسان ہوتے ہیں اور انسان والی نظر رکھتے ہیں۔ پیغمبر وہی جانتے ہیں جو حق تعالی کی طرف سے انہیں بتایا جائے، ورنہ وہ کائنات کے ہر صغیر و کبیر کو نہیں جانتے۔ چیونٹی کو معلوم ہے، لیکن عصر حاضر کے چیونٹے ابھی تک نہیں مانتے، انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، چیونٹی کے یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے، چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام پرندوں کی اور جانوروں کی زبانیں سمجھتے تھے، منطق الطیر کو سمجھتے تھے، حشرات الارض کو سمجھتے تھے، ان کی آوازیں سن کر سمجھ جاتے تھے۔ جب دیکھا کہ چیونٹی اپنی برادری کی خیر خواہی کر رہی ہے اور انہیں کہہ رہی ہے کہ جلدی جلدی سے اپنے بلوں میں چھپ جاؤ، تو مسکرا دی اور حق تعالی کے حضور دامن پھیلا دیا۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ الہ العالمین، تو نے کتنا کرم کیا ہے مجھ پر کہ اگر چیونٹیاں بولتی ہیں تو میں سمجھ لیتا ہوں، پرندے چہکتے ہیں تو میں سمجھ لیتا ہوں، لیکن میرے معبود تو نے اپنے فضل و کرم میں تو کوئی کمی نہ کی، اب مجھے بھی توفیق عطا کر کے میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر جو کرم کیا ہے اور احسانات فرمائے ہیں، اے اللہ ان احسانات کے شکر کی بھی تو توفیق عطا فرما کہ ہم تیرا شکر ادا کر سکیں۔ عزیز دوستو، وہ خوش نصیب بندے کہ جنہیں اللہ کے حضور شکر کی توفیق میسر آ جائے، یہ بھی ان کا ذاتی کمال نہیں ہے، اسی کا احسان ہوتا ہے۔